بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن بادشاہ کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا بلکہ اس کی اپنی چھاتی کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس خاتون کے اور اس کے درمیان کوئی ایسی مخفی قوت ہے جو اس خاتون کی طرف اسے بڑھنے نہیں دیتی اور اس خاتون کی حفاظت کرتی ہے۔ بادشاہ حیرت اور غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے حضرت سارہ کا معاملہ بڑا عجیب نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنے دل سے برائی کا خیال نکال دیا اور آپ کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سارہ کو کچھ تحفے وغیرہ دے کر عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا۔ ان تحفوں میں ایک خوبصورت لونڈی بھی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں تو آپ اس وقت نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کو حضرت سارہ کی آمد کا احساس ہوا تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور فرمایا، اے چچا کی بیٹی، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، کافر کا فریب لوٹا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ عرصہ مصر میں رہنا اچھا نہ لگا، چنانچہ اپنی بیوی، بھتیجے اور اپنے پیروکاروں کے ہمراہ شام سے ہوتے ہوئے فلسطین کے اندر سبا کے مقام پر قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں ایک کنواں کھودا اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ وہ جگہ بڑی زرخیز تھی، اس لیے لوگوں نے وہاں پر مستقل رہائشی مکان بنا لیے۔ جو لوگ وہاں آباد ہونے آئے، آپ علیہ السلام ان سے صرف یہ اقرار کرواتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کچھ تو اس بات کو تسلیم کر لیتے اور کچھ انکار کر دیتے اور جہاں سے آتے وہیں سے نامرادی کی حالت میں واپس لوٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رزق اور مال و دولت میں بڑی برکت دی۔ آپ کی کھیتی اچھی ہوئی۔ آپ نے ایسے وقت میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جمع کر لیے جبکہ کافروں کے رزق کو تنگ کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینے پر تل گئے، آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، مومنوں کو ستانے اور گالیاں دینے لگے۔ آخر کار تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور فلسطین کی طرف چل پڑے۔ اب سبا کے باشندوں کی یہ حالت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کنواں جو آپ نے کھودا تھا خشک ہو گیا۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے نیک مرد کو تکلیف پہنچائی ہے جنہیں ایذا پہنچانا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ وہ ہمارے ضرر رسائی کی وجہ سے مجبور ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ چلو انہیں راضی کرو اور واپس لے آؤ ورنہ ہماری خیر نہیں۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی اور عرض کیا کہ حضور واپس تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں ایسے شہر میں جہاں مجھے تکلیف دی گئی اور ستایا گیا ہے واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا، حضور وہ کنواں جو آپ نے کھودا تھا خشک ہو گیا ہے، ہم اس سے پانی پیتے تھے۔ آپ نے اپنے گلے سے 7 بکریاں انہیں دیں اور فرمایا، جاؤ ان بکریوں کو کنویں پر لے جاؤ، پانی دوبارہ آ جائے گا۔ چنانچہ جب وہ ان بکریوں کو کنویں پر لے گئے تو پانی اوپر آ گیا، بکریوں نے پیا، سب لوگوں نے پیا اور اپنے مویشیوں کو پلایا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ نے کئی برس یہاں زندگی گزاری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روحانی رزق سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔